اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الحدیث پہ کسی نے سوال کیا ہے کہ کیا آپ علم الحدیث جانتے ہیں؟ تو میں صرف آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے سوال کے جواب کے لیے یہ عرض کروں گا کہ الحمدللہ میں نے 1 سال سے زیادہ کا وقت علم الحدیث سیکھنے میں گزارا ہے، 1 سال سے بھی زیادہ، جس میں منطق پڑھائی جاتی ہے کہ کسی بات کو لاجیکلی کیسے سمجھنا چاہیے، جس میں تاریخ پڑھائی جاتی ہے، جس میں راوی کے حفظ و اتقان کا ٹیسٹ کیسے لیا جاتا ہے، اس کے کیریکٹر کی کس طرح انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے، تاریخ پڑھائی جاتی ہے، اور کیسے حدیث کو پرکھا جاتا ہے، کیا اس کے فارمولے ہیں، بزرگوں نے، علماء نے، ائمہ نے اس کو کس طرح ترتیب دیا ہے، اس کی پوری آپ کو کتابیں ملیں گی۔ اس میں مدر بکس جسے کہا جاتا ہے، امہات الکتب، مدر بکس کا مطلب یہ ہے کہ جب کتابیں لکھی جانی شروع ہوئیں، خاص طور پہ وہ کتابیں جو پروفٹ محمد علیہ السلام کو سامنے رکھ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھ کے کتاب لکھی گئی، تو ظاہر بات ہے اس میں سب سے پہلی چیز یہی لکھی جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی اعلیٰ درجے کی بہترین آتھنٹک ذمہ داری، نبوت، رسالت، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اب ظاہر بات ہے اس کا ایک دوسرا حصہ آٹومیٹیکلی آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کس طرح پڑھی، روزے کس طرح رکھے، حج کس طرح کیا، زندگی کے تمام ایکٹیویٹیز، شادیوں میں آپ نے کیا روایتوں کو ملحوظ رکھا، کون سی سنتیں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھیں، یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو سب آدم سے چل رہا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ اس میں کچھ تبدیلیاں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے دور میں اگر کچھ کی ہیں تو کی ہیں، ورنہ وہ ساری کی ساری جیسی کی ویسی ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو کچھ نبی کے ذریعے سے بھیجا جا رہا ہے اس کو دن میں 5 مرتبہ یاد دلایا جائے، وہی بات کو ریپیٹ کیا جائے، پھر سال میں 1 مرتبہ 1 مہینے کی بھوکے رہنے کی، پیاسے رہنے کی، بیوی سے دور رہنے کی ٹریننگ دی جائے۔ اس میں یہ ہے کہ پورا مہینہ پہلے شوہر اور بیوی کا تعلق منع تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن کر دیا کہ بس اب تم مغرب کی نماز سے لے کے فجر کی نماز تک کھا پی بھی سکتے ہو اور بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات بھی رکھ سکتے ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس کا نام صدقات بھی رکھا تھا، زکوٰۃ بھی رکھا کہ مال کا پیوریفیکیشن کیا ہے، تو اس میں ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی اس کی نسبت بتا دی گئی کہ اتنے پرسنٹیج آپ کو دینا ہے، جیسے جیسے کرنسی کا۔ تو یہ ساری باتوں کی ڈیٹیل میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کیا ہے، سنت کیا ہے، سیرت کیا ہے، حدیث کیا ہے، شریعت کیا ہے، دین کیا ہے، فقہ کیا ہے، اجتہاد کیا ہے۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم جب سارا کلیکشن کرتے ہیں، لوگوں نے ہم کو بتایا، ایک بچے کو آپ سامنے رکھ کے سوچئے نا بھائی، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے ماں باپ نے اس کو کچھ سکھا دیا، اس کی میموری میں کچھ چیزیں آ گئی، وہ ہندو ہے، کرسچن ہے، مسلمان ہے، جو بھی ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے۔ کرسچنوں میں دنیا بھر کے آرتھوڈاکس ہے اور کیتھولک ہے اور دنیا بھر کے فرقے ہیں، سکھوں میں فرقے ہیں، بدھسٹ میں فرقے ہیں، سب میں کچھ نہ کچھ سیکشنز بٹتے ہی ہیں، یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اس کی میموری میں اس کے بڑے کچھ نہ کچھ ڈالیں گے، چلیے بڑوں نے ڈال دیا۔ ہر انسان کی اپنی یہ فطرت ہے کہ جو کچھ بھی بڑوں سے چلا آتا ہے اس کے اندر کچھ تطور چاہتا ہے، وہ ڈیولپمنٹ چاہتا ہے کہ ابا کی دکان پرانی تھی، بیٹھ کے کاروبار کرتے تھے، ایک گدی تھی، لیکن اب وہ زمانہ نہیں ہے، سامنے شوکیس بنانا چاہیے، ایک کرسی رکھنا چاہیے، ایک ٹیبل رکھنا چاہیے، اس دکان میں ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے، اس کے اندر پی پی او کا کام ہونا چاہیے، اس میں لائٹنگ ہونی چاہیے۔
ایک زمانہ تھا ہمارے دادا جو ہے چراغ میں جو ہے اپنی دکان چلاتے تھے، ہر بیٹا سوچے گا. تو اس طرح زندگی میں تطور آتا ہے، چینجز آتے ہیں، ڈیولپمنٹ آتا ہے، ڈسکوری ہوتی ہے، انوینشنز ہوتے ہیں، دنیا آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ دین کے معاملے میں ہم آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہم انہی روایتوں پہ چل رہے ہیں. ہم کو اب تک یہ پتہ نہیں ہے کہ دین میں ایسی کون سی چیزیں ہیں جو بالکل بدلی نہیں جا سکتی. جیسے 4 × 4 = 16 ہوتا ہے، یہ نہ جبرائیل بدل سکتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ بدل سکتے ہیں، نہ اللہ بدلے گا. کیوں بدلے گا بھائی؟ ایک حقیقت ہے. 4 کو 4 سے ضرب دیں گے تو 16 بنے گا. بالکل اس طرح کی حقیقتیں جو ہے نا وہ دین کا حصہ ہے، جس کو اللہ بھی کبھی نہیں بدلتا، رسول بھی نہیں بدلتے، جبرائیل بھی نہیں بدلتے، کسی کو بدلنے کا حق بھی نہیں ہے. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین کا حصہ کیا ہے. ہماری زندگی میں دین کے ایسے کون سے معاملات ہیں، ہم جو پریکٹس کر رہے ہیں اس میں کون سے معاملات ہیں جو دین میں ہیں. پھر شریعت میں کیا ہے، سیرت میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے. کون سے معاملات ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین کا ٹیسٹ لینے کے لیے اجتہاد اور فقہی مسائل دیے ہیں. تم اجتہاد کرو، تم اپنی مرضی سے مجھے کر کے بتاؤ، کام صحیح ہونا چاہیے. طریقہ تمہارے اوپر چھوڑ رہا ہوں میں. کام کیا ہے اللہ نے بتا دیا، نبی نے اس کو کر کے دکھا دیا. اس میں کچھ سیکشن دیا کہ تم لوگ بھی جتنا چاہو اس کے اندر اپنا مٹیریل ڈال سکتے ہو. تو یہ بات سمجھانا چاہیے ہمارے آنے والی نسلوں کو. جس طرح میرے اسٹوڈنٹ سوال کرتے ہیں، تو میں نے الحمدللہ علم حدیث سیکھا ہے، جس کی امہات الکتب میں نے موطا پڑھی ہے، موطا امام مالک. انہوں نے بڑا کام کیا ہے. احمد بن حنبل کو پڑھا ہے. اور میں سب سے بڑی کتاب آپ کو میں بتاؤں تو آپ حیرت کریں گے، طبقات ابن سعد پڑھیے کبھی. آپ کو آن لائن شاید ابھی اس پہ کام چل رہا ہے، کوئی صاحب اس کو پڑھ کے ویڈیوز بنا رہے ہیں. مجھے یہ اطلاع ملی تھی کیونکہ یہ کام میں کرنا چاہتا تھا. وہ ترجمے کے ساتھ ساتھ طبقات ابن سعد کی جو 5 جلدیں ہیں ان جلدوں کو وہ ویڈیو میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اردو زبان کے ساتھ ساتھ. طبقات ابن سعد اصل میں یہ ہے کہ ابن سعد نے یہ کتاب لکھی، اور طبقات کہتے ہیں فلورز کو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ تھے، ان کی اپنی لائف ہسٹری کیا ہے، ایک ایک کی پوری پیدائش سے لے کے ان کی وفات تک. پھر اس کے بعد کا جو کھیپ آیا، تابعین کا جو پیریڈ آیا، اس میں کتنے لوگ کہاں کہاں ہجرت کر کے چلے گئے، کون مدینہ میں بچا، ان کے بارے میں ایک ایک شخص کی ہسٹری ہے الحمدللہ ہمارے پاس. پھر اس کے بعد تبع تابعین ہیں. پھر ایک ائمہ کا دور آیا جس میں موطا امام مالک جو پڑ پوترے ہیں حضرت انس کے، انہوں نے کچھ لکھا. احمد بن حنبل نے کچھ لکھا. اس کے بعد کا دور آیا تو پھر امام ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی وغیرہ آئے. تو اس میں بھی احمد بن حنبل کا جو ہے بڑا مقام ہے، امام مالک کا بہت بڑا مقام ہے. اب چونکہ امام ابو حنیفہ جو ہیں، نعمان بن ثابت، وہ چونکہ افغانستان کے تھے اور انہوں نے افغانستان، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور ادھر کے ایریا میں بر صغیر میں اچھا خاصا ان کی دعوت کا کام پھیلا، جس کی وجہ سے حنفی مسلک کافی مشہور ہو گیا اور مسلمانوں میں پھیل گیا. یہاں تک کہ آپ ادھر چلے جائیں سوڈان، افریقہ وغیرہ، وہاں کے لوگوں نے بھی فقہ ان کی بڑی آسان ہے، بڑے آسانی سے انہوں نے مسائل کو حل کیا ہے. انہوں نے اپنی محنت کر لی. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی محنت 100% صحیح ہو، ان کے نتائج صحیح ہوں. ان کے دور کے حساب سے وہ کام صحیح تھا. ہمارے دادا کے دور میں، یہ پردادا کے دور میں وہ کام صحیح تھا کہ ان کے گھر میں ٹانگا ہوتا تھا، ایک ٹانگے والا رکھتے تھے، پوری فیملی ٹانگے میں جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے دادا کے دور میں ٹانگے کا سسٹم ختم ہو گیا، رکشہ آ گیا. تو ذاتی رکشہ رکھ لیتے تھے لوگ، رکشے والا ہوتا تھا، وہ سامان وغیرہ بھی لاتا تھا، رکشے والا لے کے گھومتا بھی تھا پردہ وردہ لگا کے عورتوں کو. پھر اس کے بعد کا دور سائیکل کا آیا، موٹر سائیکل کا آیا، کار کا آیا، ہیلی کاپٹر کا آیا، ہوائی جہاز کا آیا. بدل رہے ہیں نا. ہم ٹانگوں میں تو نہیں پھر رہے، ہم بیل بنڈی میں تو نہیں گھوم رہے نا. بالکل اسی طرح امام ابو حنیفہ کے دور میں اگر کوئی بات ایسی ہوئی تھی جو آگے کے دور کے لیے سوٹیبل نہیں ہے تو اس پہ ذکر کرنے، اس کو اچھالنا، اس کا مذاق اڑانا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ لکھا تو ایسے لکھا. آپ کے پاس وقت کہاں ہے جناب؟
آپ کے پاس قرآن پہ کام کرنے سے فرصت ملے گی تو آپ یہ چکروں میں جائیں گے نا. پہلے وہ مسئلہ تو نکال کے بتائیے جو قرآن میں کلیئرلی نہیں مل رہا ہے آپ کو، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، سیرت میں نہیں مل رہا ہے، پھر اس کے بعد آپ کی سنتوں میں نہیں مل رہا ہے، ابراہیم کی سنتوں میں نہیں ہے، موسیٰ کی، عیسیٰ کی سنتوں میں نہیں ہے. آپ بائبل خریدیے، آپ تورات لیجئے، زبور لیجئے، پہلے اس کو پڑھیے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، بخاری، مسلم، سیاہ ستہ سے زیادہ ضروری ہے یہ کہ آپ تورات، انجیل، زبور پڑھیں، کیونکہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں. اب اس کے اندر ملاوٹ کی گئی ہے یہ اور بات ہے. ہم اس کو کمپیئر کر کے دیکھیں گے قرآن سے کہ قرآن میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے، عقل سے بھی ریلیٹڈ ہے. ان لوگوں نے یہ بات کیسے لکھ دی اس میں بائبل میں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ بری بات ہے نا. یہودیوں نے یہ کیسے لکھ دیا کہ عیسیٰ آئے نہیں، آنے والے ہیں. اب دیکھیے، صرف عیسیٰ علیہ السلام کا مسئلہ لے لیجئے آپ، اس میں تینوں باتیں ایک ہی اسٹوری میں شامل کر دی گئی ہیں. یہودی کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے، مسلمانوں میں یہ لے لیا کہ عیسیٰ آئیں گے. یہودیوں نے کہا کہ ہم نے مار دیا ہے، عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے، عیسیٰ نام کے ایک آدمی کو قتل کر دیا ہے. یہ بھی ایک عقیدہ ہے، وہ بھی شامل ہو گیا ہے. عیسائی کہتے ہیں ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا، یہودیوں نے ان کو صلیب پہ چڑھا کے مارا، انہوں نے ہمارے اپنے گناہ اپنے سر پہ لے لیے. یہ بھی ایک عقیدہ پایا جاتا ہے. مسلمانوں میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ باضابطہ اس کو کلیئر اللہ نے الفاظ میں لکھ دیا، انی متوفی کا و رافعو کا الیہ. عیسیٰ میں تجھے پہلے موت دوں گا، پھر تیرے جسم کو، تیری لاش کو وہاں سے اٹھا کے لے جاؤں گا. کیوں؟ لیطہرک من الذین کفروا، یہ کافر لوگوں کی شرارتوں سے تیرے جسم کو مطہر کر دوں گا. وہ لوگ کچھ سولی پہ چڑھانا چاہتے ہیں، تیرے باڈی کے ساتھ مذاق اڑانا، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ طبقات ابن سعد میں آپ کو ملے گا. پھر علامہ ابن کثیر کی آپ البدایہ والنہایہ پڑھیے، آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیے، اس میں آپ کو راویوں کی ہسٹری ملے گی. اسماء الرجال پڑھیے آپ، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جب کبھی بھی میں کوئی روایت کی تحقیق کرتا ہوں تو اسی طرح کرتا ہوں، ان تمام کتب کا سہارا لے کے. وہ ایک راوی کے بارے میں جو بات وہاں، سفیان ثوری مثلا، احمد، مجاہد، یہ تابعین، تبع تابعین میں سے ہیں. ان کو لے کے ان کی تاریخ پیدائش کیا تھی، ان کی ملاقات کس سے ہوئی، ان کا حافظہ کیسا تھا، وہ بولنے میں کیسے تھے، بات چیت کو جو ہے فرینکلی بات کرتے تھے یا تفصیل سے بیان کرتے تھے. ہر آدمی کی ایک فطرت ہے. جیسا میرے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجیب صاحب آپ بات کو بہت زیادہ پھیلا کے بات کرتے ہیں، اتنی مثالیں دیتے ہیں کہ آدمی کا ذہن بھٹک جاتا ہے. ٹھیک ہے بھائی، میری فطرت ہے، وہ میری طبیعت ایسی بن چکی ہے، میں کوشش کروں گا اس کو ٹھیک کرنے. لیکن بعض لوگ ہوتے ہیں دل توڑنے والی بات، کھٹا کھٹ، ایک مار دو ٹکڑے، ایسا بھی ہوتا ہے. اچھا بھی لگتا ہے لوگوں کو کہ بھئی بندہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے برا لگتا ہے، لیکن تو ایسے بھی لوگ ہیں. تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ صحابی کیسے تھے. اچھا، کوئی صحابی کے نام پہ کسی نے ایک کیریکٹر ڈیولپ کر دیا، ایک کیریکٹر ڈیولپ ہے. اب حدیث کی کتاب میں اسود نام کا ایک شخص ہے، اسود کالے کو کہتے ہیں. وہ کلا، وہ کالا، وہ کالا، وہ کالا. وہ کالا کون ہے بھائی؟ کس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے؟ اب آپ ان مفسرین کو پڑھیے، اسماء الرجال میں پڑھیے. کالا کبھی ہمارے بلال کو کہا جاتا ہے، سیدنا بلال کو کہا جاتا ہے، کبھی کسی اور کو کہا جاتا ہے، سعد ابن وقاص کو کہا جاتا ہے. الگ الگ لوگوں نے الگ الگ رائے قائم کی ہے کہ وہ کالا کون تھا. تو وہاں لکھنا چاہیے نا. اب اس کالے کے نام پہ دنیا بھر کی بکواس جو ہے احادیث میں شامل کر دی گئی کہ اس کالے نے حضرت عائشہ سے پوچھا، سیدہ عائشہ سے پوچھا، یا سیدہ عائشہ نے اس کالے غلام سے کہا کہ آخر وہ کالا غلام کون تھا بھائی، ہمیں اس کی تاریخ چاہیے. یہ بات کسی نارمل شخص کی نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. ہم ایسے آنکھ بند کر کے نہیں لے سکتے. جب ہمیں ایک بات سننے کو ملتی ہے، ہمارا دماغ فوراً کام کرنے لگتا ہے کہ کیا ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی علیہ السلام اس طرح کی بات کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ ایک صحابیہ آئے نبی کے پاس، آ کے پوچھے کہ یا رسول اللہ، میں اپنے شوہر سے جھوٹ بول چکی ہوں، جھوٹی قسم کھا چکی ہوں اللہ کی، کیا یہ جائز ہے؟ تو آپ نے کہہ دیا ہو ہاں جائز ہے، جاؤ کوئی بات نہیں،
ہمیشہ اگر کوئی لڑائی جھگڑا ہو تو قسم کھا لو، تو آپ کا دل مانے گا کہ محمد الرسول اللہ جیسی ہستی کسی خاتون کو، کسی صحابیہ کو جھوٹ بولنے کی ترغیب دیں گے؟ یا کوئی عورت آ کے یہ پوچھے کہ یا رسول اللہ ہم جب بھی سہیلیاں مل کے بیٹھتی ہیں ہمارے دل میں کسی کی برائی کا ارادہ تو نہیں ہوتا، لیکن سب ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں باقی سہیلیوں کی، تو یہ جائز ہے؟ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ ہاں جائز ہے، اس طرح سہیلیوں میں بیٹھ کے تو بولا جا سکتا ہے، غیبت کی جا سکتی ہے۔ یہ تو سراسر قرآن کے خلاف ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا کسی غیر مسلم سے پوچھیے، وہ بولے گا حرام ہے۔ تو اس طرح کی باتیں تو ہم پہلے اٹیمپٹ میں ریجیکٹ کر دیں گے، یا پہلے اٹیمپٹ میں ایکسیپٹ کر لیں گے کہ بھائی بات عقل سے میچ ہوتی ہے، قرآن سے میچ ہوتی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ اس کے راوی ابو ہریرہ ہے، عبداللہ ابن عباس ہے، عبداللہ ابن عمر ہے، ابو بکر ہے، علی ہے، عثمان ہے، کوئی بھی ہوں گے، مجھے کیا کرنا ہے اس سے؟ عقل مند آدمی تو یہی کرے گا، لیکن نظام بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بولنے والا میرے سامنے کا بندہ کون ہے؟ اچھا مجیب صاحب ہیں، مجیب صاحب کی ٹوپی کہاں ہے؟ مجیب صاحب کی داڑھی کدھر ہے؟ مجیب صاحب کون سے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں؟ بھائی آپ وہ کتابوں کے نام بھی نہیں جانتے ہوں گے، اتنی کتابیں میں نے پڑھی ہیں۔ آپ کو مجھ سے علم چاہیے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ نہیں چاہیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، السلام علیکم۔ اللہ نے آپ لوگوں کے لیے برابر یہ فارمولہ دیا ہے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، سلام کر لیتا ہوں میں آپ لوگوں کو۔ تو آپ کو اصل میں چاہیے کیا؟ اچھا میری آتھینسٹی، میری یعنی دلیل چاہیے آپ کو، آتھینسٹی چاہیے، تو آپ کیا کیجئے؟ میرا کیریکٹر چیک کریے، دیکھیے میرا کیریکٹر کیا برا ہے۔ مجھ سے آپ نے کبھی جھوٹ کا واسطہ پڑا؟ کبھی میں نے آپ کو پیسوں میں چیٹ کیا؟ کبھی میں نے کسی سے قرضہ لے کے ڈبا دیا؟ کیا کیا میں نے؟ کہیں آپ نے مجھے زنا کرتے ہوئے دیکھا؟ کہیں آپ میرے ماحول میں کوئی ایسی گندگی دیکھی؟ کبھی مجھے جوا کھیلتے ہوئے دیکھا؟ کبھی ریس گراؤنڈ میں دیکھا؟ کہیں شراب پیتے ہوئے دیکھا؟ کوئی ایسی بے حیائی، کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا؟ تو بھی میں آپ سے مل کے یہ کہوں گا کہ بھائی ہاں ایک صاحب ایسے ہیں جو بہت برائیاں کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتے تھے، شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، سوتیلی ماں سے شادی کر لیتے تھے، الحمدللہ صحابہ اکرام بن گئے، میں بھی توبہ کر کے ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو پھر کیا کریں گے آپ؟ حلیہ بدلو، چلو حلیہ بھی بدل لیا، اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اب اس کے بعد شرط لگا دینا چاہیے، آپ اپنا حلیہ بدلیے مجیب صاحب، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں، ورنہ میں اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں۔ مانیں گے؟ تو یہ ڈھکوسلے، اپنی کمزوری کو دوسروں پہ ڈالنا، اپنا عیب چھپانے کے لیے دوسروں پہ انگلی اٹھانا، یہ کسی انسان کا کام نہیں، حیوانات کا کام ہے۔ حیوانات بھی نہیں کر سکتے، بلکہ منافقین کا کام ہے، مشرکین کا، کفار کا کام ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کر کے لوگ دل دکھاتے ہیں۔ آپ اپنا دیکھیے، آپ اپنا کیریکٹر چیک کیجئے، اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھیے، اور ایک بندہ سمجھا رہا ہے، آپ کو برا لگ رہا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیجئے کہ آج آپ نے میری آنکھیں کھول دی۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ جو بھی سوال مجھ سے کیا گیا ہے کہ اس کا جواب میں نے کوشش کی ہے دینے کی۔ آپ کو کوئی بھی کتاب مجھ سے چاہیے، کوئی ریفرنس چاہیے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، اور جو کچھ بھی علم میں نے حاصل کیا ہے اس کی ڈیٹیل مجبوراً بتانا پڑا۔ مجھے یہ کوئی شوق نہیں ہے کہ میں بتاؤں میری قابلیت یہ ہے، میں تو سیدھا سمپل کام کر رہا ہوں۔ میں خود منع کر رہا ہوں لوگوں کو کہ روایتیں مت پیش کیجئے۔ روز صبح فجر میں میرے پاس روایتیں آ جاتی ہیں، ڈیلی صبح۔ بھائی وہ روایت صحیح ہے نہیں ہے، وہ روایت کوئی جھوٹی تو نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ تو نہیں ہے، کون تحقیق کرتے بیٹھے؟ بھائی میرا وقت امپورٹنٹ ہے، مجھے قرآن پہ کام کرنا ہے۔ میں قرآن سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ہٹانے کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ میں جاتا ہوں، میں اپنے آپ کو قرآن سے ہٹانے کے لیے کوئی کام کرتا ہوں۔ مجبوری میں نیند آ جاتی ہے تو سوتا ہوں، بہت زیادہ بھوک لگتی ہے تو کھاتا ہوں، مگر میرا کنسنٹریشن، میرا انٹینشن صرف قرآن پہ ہے۔ آپ اپنے دماغ سے قرآن کے لیے بزی ہونا چاہیے، اس میں سے کوئی وقت نکالیں۔ بے شک آپ 24 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ قرآن کو دیں، 23.5 گھنٹے دنیاوی کاموں میں رہیں، لیکن آپ کے یہاں پریشر اس کا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ التجا ہے، دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کہا ہے اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف کر دے۔ آپ لوگوں سے بھی میں معافی مانگوں گا، اور تھوڑا سنبھل جائیے، کیونکہ رسول اللہ کا نام لے کے کوئی بات بولنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔